بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلق کا اصول یہ ہے کہ جب تک اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو اسے مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ اس اصول پر ایک اختلافی مسئلہ نکلتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مائع زعفران اور وہ پانی کہ جس میں پاک شے مل کر پانی کے 3 اوصاف رنگ، بو اور ذائقے میں سے کسی ایک وصف کو بدل دے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے یا تیمم کرنا ہوگا۔ امام اعظم کے نزدیک وضو کرنا ہوگا اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تیمم کرنا ہوگا۔ امام شافعی قرآن کی آیت فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیت میں ماء کا لفظ مطلق ہے، جس کا معنی ہے ایسا پانی جو منزل من السماء کی صفت پر ہو، یعنی ملاوٹ سے پاک ہو، اور منزل من السماء سے بارش کا پانی مراد ہے جو کہ ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ تو ان کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم ملاوٹ سے پاک پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اور مائع زعفران ملاوٹ والا پانی ہوتا ہے، مطلق نہیں ہوتا، لہٰذا مائع زعفران کی موجودگی میں تیمم کیا جائے گا، وضو نہیں کیا جائے گا۔ امام اعظم بھی اپنے موقف پر قرآن کی اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیت میں ماء ان کا لفظ مطلق ہے، جس کا معنی ہے مائع مطہر یعنی پاک کرنے والا پانی۔ تو امام اعظم کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم پاک کرنے والا پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، اور مائع زعفران مائع مطہر ہے کیونکہ زعفران پاک ہے، پانی میں مل جائے جب بھی پانی پاک ہی ہوتا ہے، لہٰذا مائع مطلق ہے، یعنی مائع زعفران مائع مطہر ہے تو مائع مطلق ہے، اور مائع مطلق کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز نہیں ہوتا، اس لیے مائع زعفران سے وضو کیا جائے گا۔ اور لفظ ماء کا جو مطلق معنی یعنی مائع مطہر امام اعظم نے لیا ہے، اس کی حمایت قرآن کی ایک اور آیت بھی کرتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے لفظ ماء ان کا جو مطلق معنی لیا ہے وہ مائع مطلق یعنی مائع مطہر کو مقید کرتا ہے، کیونکہ مائع مطہر یعنی پاک کرنے والا پانی صرف منزل من السماء یعنی بارش کا پانی ہی نہیں ہوتا، بلکہ کنویں، دریا، چشمے، سمندر کا پانی بھی مائع مطہر ہوتا ہے۔ لہٰذا ماء ان کا جو معنی امام شافعی علیہ الرحمہ نے لیا وہ درست نہیں، بلکہ درست معنی وہ ہے جو امام اعظم نے لیا، یعنی مائع مطہر پاک کرنے والا پانی۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جس طرح مائع زعفران کو آپ نے مائع مطلق کہا ہے، اسی طرح ماء النجس بھی تو مائع مطلق ہے، یعنی نجاست کا پانی یا نجس پانی، کیونکہ جس طرح زعفران نے پانی کے نام کو برقرار رکھا بلکہ مزید پختہ کر دیا، ماء النجس بھی اسی طرح پانی کے نام کو پختہ کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وضو سے طہارت مقصود ہوتی ہے، یعنی طہارت حاصل کرنا مقصود ہوتی ہے، اور ماء النجس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ اب بھلے یہ پانی کے نام کو پکا کرتا بھی رہے، یعنی ماء النجس کا لفظ جو ہے یہ پانی کے نام کو پکا کرتا بھی رہے تو بھی مائع مطلق نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ مائع مطلق سے قرآن کریم کی آیت میں مائع مطہر مراد ہے، نہ کہ ماء النجس، لہٰذا یہ اعتراض کرنا ہی فضول ہے۔ اشارۃ النص سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو اس وقت واجب ہے جب حدث لاحق ہو، ورنہ طہارت تو پہلے ہی حاصل ہے، پھر وضو کو واجب کرنے کے کیا معنی، بلکہ تحصیل حاصل ہوگا، یعنی وہ چیز کہ جو پہلے حاصل ہے اس کو حاصل کرنے کا حکم ہوگا، اور ایسا رب عز و جل کی طرف سے محال ہے کہ وہ کسی ایسے کام کا حکم دے کہ جو کام پہلے ہی بندے کو حاصل ہو پھر بھی اسے کرنے کا حکم دیا جائے۔ آئیے اب عبارت اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اس پر ہم نے کہا، یعنی مطلق کے اصول پر ہم نے کہا۔ ھذا کا مشار الیہ مطلق کا اصول ہے۔ ہم نے کہا یجوز التودی بماء الزعفران، جائز ہے وضو کرنا مائع زعفران سے، وبکل ماء، اور ہر ایسے پانی سے، خالطہ شیء طاہر، مل گئی ہو جسے پاک شے، فغیر احد اوصافہ، پھر اس پاک شے نے بدل دیا ہو اس کے یعنی پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک
وصف کو۔ لِأَنَّ شرط المسیری الی التیمم، کیونکہ تیمم کی طرف جانے کی شرط، مسیر معنی جانا، رجوع کرنا، تیمم سے ترجمہ کریں گے، کیونکہ تیمم کی طرف جانے کی شرط عدم مطلق الماء، مطلق ماء کا نہ ہونا ہے، مطلق ماء یعنی مطلق پانی کا نہ ہونا ہے۔ وَهَذَا قَدْ بَقِيَ مَاءً مُطْلَقًا، اور یہ ھذا کا مشار الیہ مائے زعفران اور ہر وہ پانی ہے کہ جس میں پاک شے مل کر کسی ایک وصف کو بدل دے، اور یہ قد باقیہ ماء مطلقاً مائع مطلق کے طور پر باقی ہے۔ فإن قید الاضافت ہی، کیونکہ اضافت کی قید نے، یعنی ماء الزعفران میں ماء کی جو اضافت کی گئی ہے، لفظ ماء کی اضافت جو زعفران کی طرف کی گئی ہے، اضافت کی قید نے ما ازال، زائل نہیں کیا، ختم نہیں کیا، عنہ اس سے یعنی ماء الزعفران سے، اسم الماء ماء کے یعنی پانی کے نام کو، بل قررہ بلکہ اسے پکا کر دیا کہ زعفران کا پانی یعنی پانی کے نام کو پکا کر دیا۔ فَيَدْخُلُ تحت حکم مطلق الماء، تو مائع زعفران مطلق پانی کے حکم میں شامل ہوگا۔ وَكَانَ شرط بقائه علی صفت المنزل من السماء، اور اسے بقائی کی ہی ضمیر کا مرجع پانی ہے، اور اسے یعنی پانی کو منزل من السماء کی صفت پر باقی رکھنے کی شرط قیداً لحاظ المطلقی، اس مائع مطلق کو مقید کرنا ہے۔ وَبِهِ، اور اس سے یخرج نکلے گا، کس سے یعنی جو ہم نے آپ کو تفصیل بیان کی ہے مائع زعفران کی اور اس پانی کی کہ جس میں کوئی پاک شے مل کر کسی ایک وصف کو بدل دے، جب بھی وہ پانی پاک رہتا ہے، پاک کرنے والا ہوتا ہے، یہ جو ہم نے تفصیل بیان کی ہے۔ وَبِهِ، اس سے، اس تفصیل سے، یخرج نکلے گا حکم ماء الزعفرانی، زعفران کے پانی کا حکم، والصابون والاشنان، صابن کے پانی کا حکم، اور بیری کے پتوں کے پانی کا حکم، وامثالہ، اور اسی کی مثل۔ وخرج عن هذه القضیۃ، اور اس حکم سے یعنی ان تینوں کو، جو مائع زعفران کو، مائع صابون کو، مائع اشنان کو جو مائع مطہر کہا گیا ہے، اس حکم سے نکلے گا یا نکل گیا الماء النجس، نجس پانی۔ وخرج عن هذه القضیۃ، اس حکم سے نکل گیا الماء النجس، مائع نجس یعنی ناپاک پانی، بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، ولکن یرید لیطہرکم، اس سے یعنی اللہ کے فرمان ولکن یرید لیطہرکم سے ناپاک پانی اس مائع زعفران کے حکم سے نکل گیا۔ والنجس لا یفید الطہارۃ، اور نجس یعنی ناپاک پانی فائدہ نہیں دیتا طہارت یعنی پاکی کا، اس لیے یہ مائع زعفران کے حکم میں شامل نہیں ہوگا، یعنی یہ مائع مطلق نہیں ہوگا۔ وَبِهَذِهِ الْإِشَارَةِ، اور اس اشارے کے ساتھ، یعنی اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، لفظ پاک کرنا لیطہرکم، اس لفظ کے ساتھ علما معلوم ہو گیا ان الحدث، کہ حدث شرط ہے لوجوب الوضوء، وضو کے واجب ہونے کے لیے، یعنی وضو کے واجب ہونے کے لیے حدث شرط ہے۔ کیوں شرط ہے جی؟ فإن تحصیل الطہارۃ، کیونکہ طہارت کو حاصل کرنا بدون وجود الحدث، حدث کے پائے جانے کے بغیر، محال ہے۔